السلام علیکم. ڈاکٹر دانش حاضر ہے. کوئی کہتا ہے اکتوبر بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی کہتا ہے نومبر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب تو 15 اکتوبر کو کہہ چکے تھے کہ جی اس حکومت کا گیم فنش. اسی طرح فواد چودھری نے کہا تھا کہ جی 12 اکتوبر کو یہ حکومت ختم. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 نومبر تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو کیا کہیں اس کے اوپر؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان کی وہ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں اور وہ کوئی اگر بات کہہ رہے ہیں تو کسی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے بس یہ حکومت اب ختم ہونے والی ہے, 1-2 ہفتے رہ گئے. ابھی جاوید صاحب کا فون آیا کہ جناب جاوید صاحب نے جو ان کے سینیٹر ہیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ حکومت بس گئی, 2 ہفتوں کی بات ہے اور چند ہفتوں بعد عمران خان وزیر اعظم ہوں گے. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کروں گا. اگر اکتوبر کے انت سے ابھی اگر آپ لوگوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو میں آپ کے اکتوبر کو لانگ مارچ کروں گا. اچھا, وہ اس بات پہ خوش ہیں اور ان کے لیڈرز بھی خوش ہیں کہ حالیہ جو انتخاب ہوئے ہیں ضمنی, ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب کہاں سے کامیابی حاصل ہوئی ہے تو ہمیں نہیں اندازہ. اگر آپ کی 8 سیٹیں ہیں, آپ کے یہ 8 سیٹیں جو آپ نے الیکشن لڑا ہے, ان 8 سیٹوں میں سے اگر 6 سیٹ آپ سے کوئی ایسی جماعت چھین جائے جس کے پاس ان 8 سیٹوں میں سے 1 سیٹ بھی نہیں تھی, گویا اس الیکشن کے بعد آپ کے پاس 6 رہ گئی اور ان کے پاس 2 چلی گئی, تو کامیابی کس کی ہوئی؟ ان کی جنہوں نے اپنی 8 سیٹ جن کے پاس تھی, جس کی بنیاد پہ انہوں نے استعفے جو دیے تھے 123 اراکین کے, تو یہ 8 سیٹ کا الیکشن ہوا. 8 سیٹ میں سے 6 سیٹ یہ بچا گئے اور 2 لوز کر گئے. پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ اس میں نہیں تھی, انہوں نے 2 سیٹ آپ کے 8 سیٹ میں سے نکال لی. تو کیلکولیشن اگر کیا جائے, چاہے میتھمیٹیکلی ہو, چاہے آپ کی ذہانت سے تعلق ہو, چاہے آپ کا کیلکولیشن سے تعلق ہو, چاہے آپ کا ایک عام آپ کی مثلا تھنکنگ ہو, تو یہ بات تو ایک عام آدمی بھی کہہ دے گا کہ سر آپ کے پاس آپ کی یہ 8 سیٹ تھی, آپ نے اس میں الیکشن لڑا, الیکشن لڑنے کے بعد آپ 6 سیٹ پہ کامیاب ہو گئے, 2 سیٹ آپ سے سامنے والی پارٹی لے گئی اور ان کی سیٹ میں 2 اضافہ ہو گیا. مثلا 174 ان کے پاس پارلیمنٹ میں تھی, اب 176 ہو گئی. تو کامیابی کس کو ہوئی؟ تو کامیابی تو پی ڈی ایم کو ہوئی. آپ نے اپنی اگر 6 سیٹ بچائی ہے تو یہ آپ کی اپنی سیٹ تھی, یہاں آپ کے ووٹرز تھے, آپ نے 2018 میں یہاں جیتا تھا اور اس دفعہ آپ نے سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ یعنی عمران خان کو اتار دیا تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1 سیٹ لوز کر گئے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 1 سیٹ بھی لوز کریں گے اور آپ کے ورکر نے یہاں سے جیت کے دکھایا تھا اور آپ اگر یہاں ہارتے ہیں تو گویا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کو نقصان پہنچے گا, چاہے مانے یا نہ مانے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں آپ جیت گئے صحیح ہیں, جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے آپ کو کراچی سے ایک حلقے سے شکست دی, اور دوسرا آپ نے ایک ایکسپریمنٹ کیا کہ آپ نے اپنی جگہ مہربانوں کو کھڑا کیا, پنجاب میں کھڑا کیا جہاں آپ کی حکومت ہے, اور یہ مہربانوں کوئی عام کینڈیڈیٹ نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں جو آپ کے وائس چیئرمین ہیں. تو گویا پوری پی ٹی آئی اس میں انوالو تھی, لیکن وہاں پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں اتنی اب مضبوط نہیں ہے, اس کے کینڈیڈیٹ نے آپ کو شکست دے دی.
تو گویا یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اگر عمران خان ظاہر ہے سارے کی ساری سیٹ پہ تو نہیں لڑیں گے، ان کے کینڈیڈیٹ لڑیں گے، تو کینڈیڈیٹ اگر لڑتے ہیں تو عمران خان کو زیادہ نقصان ہونے کا چانسز ہے۔ عمران خان خود لڑیں، سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے باوجود بھی ایک سیٹ وہ ہار گئے۔ تو یہ تو ماتم کرنے کا وقت ہے، آپ کے افسوس کرنے کا ہے کہ ہماری 8 سیٹوں میں سے 2 سیٹ پی ڈی ایم لے گئی۔ اب ان 6 سیٹوں کا کیا ہوگا؟ 6 سیٹ 30 دن کے اندر اگر آپ نے حلف نہیں اٹھایا، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ایک آلریڈی سیٹ نیشنل اسمبلی میں ہے، اگر وہ سیٹ آپ کی ابھی تک موجود ہے تو باقیہ یہ 6 سیٹ آپ کو خالی کرنی پڑے گی، اس پہ پھر الیکشن ہوگا۔ اور فرض کیجئے ان 6 سیٹوں میں ٹوٹل آپ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی 2 سیٹ پھر آپ لوز کر جاتے ہیں یا 1 سیٹ آپ لوز کر جاتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ ان سیٹوں میں پی ڈی ایم کی کوئی سیٹ نہیں ہے جس کو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھا جائے، میتھمیٹیکلی دیکھا جائے، ذہنی طور پر دیکھا جائے، سمجھ کے ساتھ دیکھا جائے، ذہانت سے دیکھا جائے، تو اس میں تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو ماتم کرنا چاہیے، آپ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے تہلکہ مچا۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ دیکھیے، کبھی بھی چاہے 10 لوگوں کا اتحاد ہو، چاہے 100 لوگوں کا اتحاد ہو، اتحاد جب الیکشن لڑتے ہیں اتحادی بن کے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ اتحادیوں میں جس پارٹی کا امیدوار کھڑا ہوگا انہی کے ووٹر نکلتے ہیں بھائی۔ یہ جو اتحادی 100 بھی ہوں نا، ان کے ووٹر نہیں نکلتے، ان کے سپورٹر نہیں نکلتے۔ تو گویا یہ کانسیپٹ کہ ہم نے 11 یا 20 اتحادیوں کو شکست دے دی اکیلے، یہ اس لیے، ویسے تو بظاہر پیپر میں تو صحیح ہے کیونکہ اتحاد ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بات آپ دیکھیں، اس کا ایک طریقہ کار بتا دوں، اگر یہی 10 پارٹیاں یہاں الیکشن لڑیں الگ الگ تو پھر ان کے ووٹر نکلیں گے، اور 10 پارٹیوں کے ٹوٹل ووٹ فرض کیجئے آج اگر ایک اتحادی، ان 10 اتحادیوں کا ایک اتحادی 40,000 ووٹ لے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب 10 اتحادی الگ الگ لڑیں گے تو ان کے ووٹوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امیدوار کے لیے نکلتے ہیں۔ میرا نہیں، بڑے بڑوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اتحادیوں میں جب بھی کوئی الیکشن لڑے گا، جس جماعت کا امیدوار کھڑا ہوگا وہی اسی کے ووٹر نکلتے ہیں۔ لیکن اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے 11 اتحادیوں کو یا 10 اتحادیوں یا 9 اتحادیوں کو اکیلے شکست دے دی، یہ غیر ضروری بات ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں۔ اب آتا ہوں میں آپ کو کہ نومبر امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، نومبر میں ایک بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ ہے آرمی چیف کا۔ آرمی چیف کون نیا آرمی چیف بنے گا، اور اس کو لگانے کا اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ یقیناً نومبر میں اگر عمران خان صاحب، اول تو دیکھیں نا، اگر عمران خان صاحب اکبر الیکشن کا بھی اعلان کر دیتے ہیں تو بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نومبر تک تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو عمران خان کا تو معاملہ ختم۔ ہاں، ابھی جو کرنٹ حکومت ہے، وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ اب نومینیٹ کریں گے، وہی فیصلہ کریں گے، تو انہی کے پاس اختیار ہے، چاہے آپ جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، لانگ مارچ کر لیں، حکومت کو گرا دیں، کچھ بھی کریں۔ تو نومبر اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایک اہم ترین پوزیشن ہے جو کہ روٹین کا حصہ ہے، لیکن عمران خان نے اس کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ اللہ اکبر۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف ان کے مطابق نہیں آیا تو پھر وہ پاکستان میں حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، اور 3.5 سال ان کو 3 سال 7 ماہ ان کو چلایا ہے، تو ان کو اندازہ ہے کہ جی یہی ہے جو مجھے دوبارہ حکومت دے سکتے ہیں۔ اور وہاں سے ایک لفظ ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کسی سیاست میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ابھی الیکشن کمیشن کی کو گالیاں دیتے ہیں، کتنا صاف ستھرا الیکشن، اگر الیکشن کمیشن چاہتی تو آپ یہ 6 سیٹ بھی نہیں لے آ سکتے تھے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو آپ یہ 6 سیٹ، آپ اس میں سے 2 سیٹ بھی نہیں لے آ سکتے تھے۔ تو کسی نے بھی اس میں دخل اندازی نہیں کی، فیئر الیکشن ہوا، لیکن جہاں آپ ہارے ہیں وہاں آپ نے دھاندلی کا شور مچا دیا ہے۔ کمپٹیشن بہت اچھا ہوا کے پی کے میں، انہوں نے بھی شور مچایا ہوا ہے دھاندلی کا،
چارسدہ میں اور آپ کے مردان میں بہت کلوز فائٹ ہوئی ہے، ایون کہ پنجاب میں نانکانہ صاحب پہ بھی بڑی کلوز فائٹ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ووٹر کافی موبلائز ہوئے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی جیت ہوئی ہے اور آپ کی جیت کو مانا جائے گا. تو آپ الیکشن کمیشن کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہاں اب کس منہ سے کہیں گے کہ جناب یہ ملے ہوئے ہیں، کرپٹ ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ملے ہوتے تو آپ 2 سیٹ بھی نہیں حاصل کر سکتے. پاکستان کا نظام یہی بتاتا ہے، اور ابھی بھی ان کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. ایک چیز تو نومبر میں پوسٹنگ ہے، نومبر میں ایک بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہے، چنانچہ نومبر اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور اکتوبر اس لحاظ سے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو میں اکتوبر میں لانچ مارچ کروں گا. اور اکتوبر کے حوالے سے حکومت نے کل اتحادیوں نے، حکومت میں تو اتنا دم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتحادیوں نے واضح طور پر ایک میسج دے دیا عمران خان کو کہ آپ کچھ بھی کریں الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اکارڈنگ ٹو دا آئین شہباز شریف صاحب کریں گے. آپ کو لانگ مارچ کرنا کریں، حکومت اپنے وسائل سے، سرکاری وسائل سے، حکومتی اداروں سے، ریاست کی سپورٹ سے، آئین اور قانون کی سپورٹ سے آپ کے غلط قسم کی لانگ مارچ کا بھرپور جواب دے گی. یہ بڑی کنکلوژن کے ساتھ، یعنی بڑا کنکلوڈڈ جو ہے وہ عمران خان کو نوٹس چلا گیا ہے. اور عمران خان اب کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اور یہ جو 6 سیٹیں جیتی ہیں بقول ان کے اپنے ورکروں میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے بہت بڑا مارکہ کر لیا اور عوام ہمارے ساتھ ہے. بھئی یہ آپ کی سیٹ تھی، تو اس لیے کونے میں بیٹھ کے سوچئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں آپ کو شکست ہوئی ہے، آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کی پاپولرٹی میں کم ہوئی ہے. اب آتا ہے جناب کہ پنجاب کے گیم پہ ہے، بہت بڑا گیم ہو رہا ہے وہاں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر میں 15 نومبر سے پہلے پنجاب حکومت کو تبدیل کر دیا جائے گا. اب کس حد تک یہ باتیں صحیح ہیں؟ کوئی کہتا ہے 29 ووٹ، 30 ووٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے 5 ووٹ پرویز الہی کے بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اتحاد میں مضبوط ہیں. ابھی جو پنجاب سے وہ میرا خیال ہے وہاں سے جو ہو کے آئے تھے لندن سے، وہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی 1-2 امپورٹنٹ، وہ شاید کامیاب نہیں ہوئی. تبھی آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور اس اتحاد کو مضبوط بنانے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے اور پنجاب کو آگے بڑھانے کی، پنجاب حکومت کو آگے لے جانے کا انہوں نے اعادہ دیا. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب کا جو معاہدہ ہے، جو اتحاد ہے، وہ مضبوط ہے. حالانکہ ان کے اندر شدید اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن مفاد کے لحاظ سے دونوں ایک جگہ کھڑے ہو گئے. کیونکہ لندن پلان جو بھی تھا، لندن ڈسکشن یا لندن ملاقات، وہ میرا خیال لگتا ہے کامیاب نہیں ہو سکی. اور میں نے کہا تھا کہ اس ملاقات کو اسی وقت ڈسکلوز کیا جائے گا جب وہ ملاقات فائنل ہو جائے گی، لیکن شاید وہ فائنل نہیں ہوئی، وہاں وہ بات منظور نہیں ہوئی. اب دیکھنا ہے کہ چوئی شجاعت اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں. پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 15 نومبر سے پہلے یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک میں پرویز الہی ناکام ہو جائیں گے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.